ایک انتہائی اندوہناک اور لرزہ خیز واقعہ جو کہ شام کے صوبے حما میں پیش آیا، اس کے اندر ایک انتہائی اندوہناک قسم کی خون ریزی ہوتی، جس کا مین کردار ایک انتہائی بدبخت شخص امجد یوسف ہے۔ اس بدبخت نے بہت سے مسلمانوں کو قتل کیا ہے، اور انتہائی اندوہناک طریقے سے، دلخراش طریقے سے۔ تضامن کے اندر اس شقی القلب شخص نے تقریباً 500 مسلمان، جن کے آنکھوں پر پٹی باندھی یہ اور اس کی ٹیم نے، اور ہاتھ پیچھے سے باندھ لیے، ان بیچاروں کو ایک گڑھے کے اندر ڈالا، ایک کنویں میں ان کو ڈال دیا سب کو، اوپر سے ٹائر پھینکے، اور اوپر سے پہلے تو گولیاں برسائی ان پر، شہید کر دیا ان کو، پھر ٹائر پھینکے، پھر پیٹرول ڈال کر ان کو جلایا، اور پھر فاتحانہ انداز میں ہنستے ہوئے، کہکہے لگاتے ہوئے اپنی بہادری سنا رہا ہے۔ اس واقعے کے تقریباً 13 سال بعد، یہ واقعہ ہوا تھا اپریل 2013 میں، اور آج 2026 21 اپریل کو یہ بدبخت شخص سہل الغاب نامی گاؤں میں، جو کہ حما کا ایک گاؤں ہے، اپنے آبائی گھر میں بیٹھا ہوا تھا، مخبری ہوئی اور موجودہ حکومت کے افراد پہنچے اور اس کو وہاں سے گرفتار کیا۔ امجد یوسف جو کہ بشار الاسد کا قریبی ساتھی سمجھا جاتا تھا، اور اس کو خوش کرنے کے لیے یہ بدبخت اس طرح کے واقعات اس کے ہاتھ سے رونما ہوتے تھے۔ ایک دو مسلمانوں کا قاتل نہیں، بلکہ سینکڑوں مسلمانوں کا یہ قاتل ہے۔ اور میں تو حیران ہوتا ہوں کہ ایک آدمی کسی چیونٹی یا کسی چھوٹی چیز کو بھی جب مارتا ہے تو وہ اندر سے کڑتا ہے کہ کیا ہوا ہے، جائز نہیں ہے۔ یہاں تو یہ بدبخت آدمی سینکڑوں مسلمانوں کو قتل کرنے کے بعد، شہید کرنے کے بعد مسکراتا ہے اور ہنستا ہے۔ حکومت نے پکڑ کر اس کو تختہ دار پہ لٹکایا۔ ہر ظالم، ہر قاتل کے لیے یہ ایک ندا ہے کہ ظلم کر کے بچ نہیں سکتے۔ ایک مسلمان کی کا نفس، اس کی جان، اللہ کے نبی نے کعبۃ اللہ کو مخاطب کر کے کہا کہ تجھ سے زیادہ یہ محترم ہے۔ اللہ کی گرفت میں آؤ گے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں۔ اس لیے ظلم کرنے سے پہلے، واردات کرنے سے پہلے، ایک نہیں، دو نہیں، 100 دفعہ سوچو۔ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، ان بطش ربک لشدید۔ دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوں گے، اور انشاءاللہ آخرت میں بھی۔